بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ اپنے عظیم کاروبار اور تجارت میں 8000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر کا سامان تجارت جاتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا سامان، سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی نسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 56 قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد لحد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں رب کا اور میرا سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ خربہ البخاری فی الصحیح میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، جس کا نمبر 9831/3 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح
رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور دو عظیم صدموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ وہ مالی طور پر مستحکم تھیں۔ اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔